رمضان کی رونقیں رمضان 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 مدرسۃ المدینہ یہاں دار المدینہ یہاں آؤ مل کے سیکھ لیں پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رمضان 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور ننھی منی بچیوں، ایک مرتبہ پھر آپ کا پیارا سا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے رمضان کی رونقیں۔ جی رمضان کی رونقیں۔ الحمدللہ رحمتوں والا برکتوں والا رونقوں والا مہینہ رمضان ہمارے درمیان تشریف لایا اور اس کے ہم نے روزے رکھے، سحری کی رونقیں، افطاری کی رونقیں اور بھی تراویح کی رونقیں اور ماشاءاللہ نمازوں تلاوت کی رونقیں ہوتے ایک کے بعد ایک روزہ جاتے جاتے آج ہوتے نہال بھائی پھر 27 روزے بھی ہو گئے۔ جی رمضان مبارک اب تھوڑے ہی دنوں کا مہمان ہے، لیکن رمضان کی رونقیں آئیں، رمضان کی بہاریں آئیں، اس کی برکتیں آئیں، مغفرتیں وہ لے کر آیا اور ساتھ ہی ایک پیغام بھی لایا، اور وہ پیغام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو رمضان کیوں آیا، روزے کیوں فرض کیے؟ تاکہ ہم کیا بن جائیں؟ متقی۔ جی متقی بن جائیں۔ اب بچے یہاں پر دیکھ رہے ہیں گھروں پر موجود، یہاں بھی بچے ہی ہیں، ہو سکتا ہے ذہن میں سوال آیا ہو یہ متقی کیا ہے؟ چلے بھائی یہ سوال ہم ان بچوں سے ہی پوچھ لیتے ہیں، اور اسی پیغام کے ساتھ اسی بات کے ساتھ ہمارا پروگرام بھی شروع ہو چکا ہے۔ کیا خیال ہے نہال بھائی یہی سوال لے چلیں؟ جی بھائی متقی کیا ہے؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟ حذیفہ۔ حذیفہ، زبردست، کیا بات ہے۔ جی متقی کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے۔ اچھا بھائی اور کون بتا رہا ہے؟ پیچھے دے آئے مائک، ایسا کرے اٹھے کھڑے وہ دیکھو ادھر، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ایان۔ جی متقی کیا ہے؟ صبر کرنے والے۔ صبر کرنے والا۔ یہ تو یہ بھی بتا رہے تھے وہ بھی بتا رہے تھے سب نے، اور کس نے بتانا ہے صبر؟ آپ سب نے صبر بتانا ہے؟ نہیں بتانا؟ اچھا بھائی ادھر پوچھ لیتے، مائک لگا ہوا آپ کے؟ جی یہ کیا نام ہے آپ کا؟ صفی اللہ بھائی بتا رہے ہیں۔ جی کیا ہے متقی؟ تقوی کیا ہے؟ اب پھر مشکل ہو جائے گی۔ جی تو بھائی ادھر مائک موجود ہے، جی ہمارے جنید بھائی بتا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی نیک آدمی۔ اور کون یہی کہہ رہا ہے نیک آدمی؟ بھائی مائک دے دیں، مائک آپ اٹھے، مائک آگے پہنچائیں۔ ہاں چلیں آپ مائک دے دیں۔ نیک آدمی۔ جی متقی کا مطلب ہوتا ہے نیک آدمی، یعنی مفہوم اس کا یہی بنتا ہے، متقی مطلب ڈرنے والا۔ کیا مطلب؟ ڈرنے والا، رکنے والا یا بچنے والا، مطلب ایسے کاموں سے بچنے والا جن سے اللہ پاک نے منع کیا ہو۔ متقی ہوتا ہے نیک کام اختیار کرنے والا۔ تو رمضان کیوں آیا؟ تاکہ ہمیں ملے تقوی۔ کیا ملے؟ جی تقوی کے لیے آیا تاکہ ہم بن جائیں نیک۔ کیا بن جائیں؟ جی رمضان آیا نیک بنانے کے لیے، اب رمضان چلا جائے گا تو نیکیاں بھی نہیں جانی چاہیے۔ نہیں بھائی نیکیاں نہیں جانی، نیکیوں کو روک کے رکھنا ہے، نیکیاں کرتے رہنا ہے، نمازیں اور اچھے کام ہم نے کرتے رہنا ہے، یہ ہمیں نیک بنانا آیا تاکہ ہم باقی 11 ماہ بھی
नेक बने रहें। और उसके बाद फिर रमजान इंशाल्लाह आ जाएगा 11 माह गुजरने के बाद। तो रमजान मुबारक का महीना और ये आखिरी लम्हात भी बड़े कीमती होते हैं। 27वीं रात, सुभान अल्लाह, क्या बात है। उसके बाद फिर और भी ताख़रात बाकी है, 29वीं रात भी बाकी है। तो अभी भी जो लम्हात मौजूद है उसके अंदर हमने बहुत सारी नेकियां करनी है। और इसीलिए ये हमारा प्यारा सा प्रोग्राम आता है रमजान की रौनक। यही बात है मदनी चैनल की। बच्चों को भी नेक बनाता है, बड़ों को भी नेक बनाता है। और प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपने हमारे साथ रहना है क्योंकि निहाल भाई आपके लिए बहुत सारे स्टॉल्स लेकर आए। जी निहाल भाई, क्या क्या लेकर आए आप? प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आखिर तक हमारे साथ रहना है क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे स्टॉल्स हैं। दारुल मदीना का स्टॉल है, मकतबतुल मदीना का स्टॉल है, इसके अलावा गिफ्ट्स कॉर्नर है, हमारा ब्लेसिंग्स का भी स्टॉल है, रहमतों का स्टॉल है, प्यारे नबी की सुन्नत भी सिखाएंगे और फिर हेल्थ के हवाले से भी बात की जाएगी, नात का भी सेगमेंट होगा, तिलावत का भी सेगमेंट होगा। तो आपने आखिर तक हमारे साथ अल्लाह जी, तो आखिर तक आपने हमारे साथ रहना। शुरू में हमने दुरूद पाक की फजीलत सुनी थी ना, क्या फरमाया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, तुम जहां भी हो दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। तो जो बकिया दिन मौजूद हैं इसके अंदर हमने कसरत से दुरूद पाक भी पढ़ना है। जहां भी मौजूद हैं, घरों पर बैठ कर देख रहे होंगे, कहाँ मौजूद होंगे, कनाडा में मौजूद होगा, कोई अमेरिका में मौजूद होगा, कोई जापान में मौजूद होगा, कोई चाइना में मौजूद होगा, कोई यूके में मौजूद होगा, कोई स्विट्जरलैंड में मौजूद होगा, कोई कहाँ पर होगा, कोई हिंद में मौजूद होगा, कोई बांग्लादेश में मौजूद होगा, कोई पुर्तगाल में मौजूद होगा, कोई नेपाल में मौजूद होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी कहाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में दावत इस्लामी की धूम है। और दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह आशिकाने रसूल होते हैं जो मदनी चैनल भी देखते हैं। तो आप कहीं भी दुनिया के किसी भी खित्ते में मौजूद हैं, आपने पढ़ना है दुरूद पाक और वो पहुंचेगा प्यारे प्यारे आका के पास। आप पढ़ेंगे दुरूद पाक और वो प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनकी कब्र मुबारक है मदीना पाक में, उनके पास आपका दुरूद पाक पहुंच जाएगा। देखिए मदनी चैनल तो ये कैमरे और सारी सैटेलाइट के जरिए आपके घरों तक आता है ना, यहाँ पर ये कुदरती सारा कुछ इंतजाम मौजूद है। आप कहीं भी बैठकर किसी भी अंदाज से हल्की आवाज में दुरूद पाक पहुंचेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे, वो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो दुरूद पाक पहुंच जाएगा। तो हमें ज़ौक और शौक के साथ अच्छे अंदाज से, बल्कि एक हदीस का और भी मफहूम है निहाल भाई, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा दुरूद मा शनाख्त यानी तुम्हारी पहचान के साथ मेरे पास पेश किया जाता है, लिहाजा अहसन यानी अच्छे अंदाज से दुरूद पढ़ो। तो हमें अच्छे अंदाज से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए कि हमारी पूरी शनाख्त बताया जाता है कि किसने ये दुरूद भेजा है। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हमारा दुरूद जा रहा है तो हमें अच्छे से अंदाज से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। बाज़ों का कोई बात होती है, 20-20 सवाल जवाब होंगे ना, तो हम जवाब दे रहे होते हैं, उसमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आता है तो उसमें दुरूद पाक जो है ना वो चढ़ा जाते हैं, हुजूर सब ऐसे करके कुछ बोल के आगे चले आते हैं, सर हम ऐसे कर देते हैं, है ना। तो जल्दी में हमने दुरूद को छोड़ना नहीं है, पूरा दुरूद पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो दुरूद पाक को हमने अच्छे अंदाज से पढ़ना है और ये रमजान गुजर जाए तब भी इस दुरूद पाक के मामूल को बरकरार रखना है। जी निहाल भाई, आप किस स्टॉल पे लेके जा रहे हैं? जी पहले स्टॉल की तरफ बढ़ेंगे और शामिल करेंगे तिलावत कुरान पाक। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें, रौनकें, रमजान रमजान रमजान। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा पहला स्टॉल है, पहला सेगमेंट है तिलावत कुरान पाक का। हमारे साथ सैयद महारिफ भाई कारी साहब मौजूद हैं, आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे सुनते हैं तिलावत कुरान पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة
القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. سورہ قدر کی ہم نے تلاوت سنی. اب انشاءاللہ اسی سورہ قدر کا ہم ترجمہ بھی سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ کنز العرفان. بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں. یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے. سبحان اللہ. جی شب قدر جو کہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اور اس کی فضیلت اس صورت کے اندر موجود کہ اس کی فضیلت کیا ہے کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی کوئی نیک کام ویسے کرے تو جتنا ثواب ملے گا اور جیسا نارمل ثواب ہوتا ہے، لیکن اگر شب قدر میں وہ نیک کام کریں گے تو گویا ہم نے 1000 مہینوں سے زیادہ وہ نیک کام کیا. ایک بار سبحان اللہ کہی گویا 1000 مہینوں ہم نے سبحان اللہ کہی. تو کتنی بڑی بات ہے نا. ایک بار سبحان اللہ کہہ رہے ویسے کہہ رہے تو جو نیکی ملنی ہے وہ ملے گی، لیکن جو شب قدر میں کہیں گے تو گویا 1000 مہینوں میں ہم نے وہ سبحان اللہ کہا ہے. یا 1000 مہینوں سے زیادہ ہمیں جو ہے وہ ثواب ملے گا. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ فرشتے اور جبریل اترتے ہیں. جبریل کون ہے؟ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی اس رات میں آتے ہیں، اور فرشتے بھی آتے ہیں، اور ایمان والوں سے وہ سلام بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں. وہ جو نیک کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو نیکیاں کرنی ہے اس رات کے اندر بھی ہم نے، ابھی بھی جو رات باقی ہے طاق رات، اس کے اندر ہم نے نیکیاں کرنی ہے تاکہ جو ہے وہ فرشتے آئیں تو ہم سے بھی سلام کریں، مصافحہ کریں، اور سلامتی ہمارے لیے بھی لے کر آئیں. کیونکہ اس رات میں کیا اترتی ہے؟ سلامتی. کیا بتایا گیا کہ یہ رات سلامتی ہے صبح طلوع ہونے تک. تو ساری رات سلامتیاں اور رحمتیں اس رات میں اترتی رہتی ہیں. تو ان سلامتی اور رحمتوں کو لینے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. جی نہال بھائی اب کہاں جا رہے ہیں؟ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، تلاوت اور ترجمہ ہم نے سن لیا. اب دوسرے سٹال کی طرف بڑھیں گے. پیارے نبی کی سنت، رمضان کی رونقیں، رمضان رمضان. چلے جی، تو حسنین بھائی ہمیں نعت سنا رہے ہیں. کون سی نعت سنا رہے ہیں؟ شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. ہاں، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. اور ہم نے اس کو مل کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اچھے انداز سے سننا ہے. جی چلیں سنائیں. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. مجھ سا
بس یہی ہو میرا سامان مدینے والے شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے کاش اتار گو آزاد غم دنیا سے میرے آقا کاش اتار گو آزاد غم دنیا سے بس تمہارا ہی رہ دھیان مدینے والے بس تمہارا ہی رہ دھیان مدینے والے شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے مجھ سا ایسی بھی گئے مہمان مدینے والے سبحان اللہ، کیا بات ہے. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سا عاصی بھی ہے مہمان مدینے والے. عاصی مطلب گناہگار. ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدینے میں بلایا. مجھ جیسا گناہگار بھی آپ کے مدینے میں آیا. تو جو گئے ہمارے امیر اہل سنت گئے، شکریہ ادا کیا. ہم التجا کرتے ہیں کہ سلطان مدینے والے ہمیں بھی اپنے مدینے بلا لیں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. انشاءاللہ ایک دن ہم بھی مدینے میں جائیں گے. اللہ پاک آپ کا پڑھنا قبول فرمائے. اور اب چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ اسٹال کی طرف. اور وہ کون سا اسٹال ہے نہال بھائی؟ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آئیے اگلے اسٹال کو شامل کرتے ہیں. ہمارے کتمیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹال پر. اسٹال کا نام ہے مکتبۃ المدینہ. پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رمضان. جی تو میرے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آج 27 رمضان مبارک ہے. آج ہم آپ کو اس بکلیٹ کا تعارف پیش کریں گے جس کا نام ہے تعارف امیر اہل سنت. چلیں آپ کو بتاتے ہیں اس بکلیٹ میں کیا بیان ہے. سب سے پہلے اس بکلیٹ میں آپ درود پاک کی فضیلت پڑھ سکیں گے اور اس کے بعد آپ پڑھیں گے امیر اہل سنت کا تعارف. اس کے علاوہ اس میں آپ یہ بھی پڑھ سکیں گے امیر اہل سنت کا شوق علم دین، آپ کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا انداز، حج کا پہلا سفر، مکہ پاک کی تعظیم، مدینہ پاک سے آپ کی محبت، علماء کرام اور سید حضرات سے آپ کی محبت کا انداز، امیر اہل سنت کی رمضان سے محبت، اپنے مریدوں سے آپ کی محبت، آپ کی شاعری اور بہت سی انٹرسٹنگ باتیں آپ اس بکلیٹ میں پڑھ سکتے ہیں. اور آپ یہ بکلیٹ کسی بھی مکتبۃ المدینہ کی برانچ سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں. تو چلیں آپ کو اس بکلیٹ میں سے امیر اہل سنت کا ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سناتا ہوں. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے شروع کے دنوں کی بات ہے. امیر اہل سنت کو ایک اسلامی بھائی کے بارے میں پتا چلا کہ وہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے اور اب اس نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی. ایک دن وہ آپ کو اپنے دوست کے ساتھ راستے میں مل گیا. آپ نے اسے سلام کیا تو اس نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا، لیکن آپ نے اس کے سامنے ہو کر مسکراتے ہوئے کہا بہت ناراض ہو بھائی، اور اسے پھر پرجوش طریقے سے گلے لگا لیا. اس کے دوست کا کہنا ہے کہ وہ آپ کے جانے کے بعد کہنے لگا میرے منہ پھیرنے کے باوجود مجھے گلے لگا لیا، اور جب انہوں نے مجھے گلے لگا لیا تو یوں محسوس ہوا دل کی ساری نفرت محبت میں بدل گئی. اب میں مرید بنوں گا تو انہی کا بنوں گا. پھر وہ اسلامی بھائی اپنے کہنے کے مطابق آپ کے مرید بھی بنے اور داڑھی شریف بھی رکھ لی. سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے امیر اہل سنت کی. اللہ پاک ہمارے امیر اہل سنت کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، تعارف امیر اہل سنت کے بارے میں ہم نے سنا.
رسالہ بہت پیارا رسالہ ہے جس میں امیر اہل سنت کا تعارف بھی ہے، پہلی بار جب امیر اہل سنت حج پر گئے اس کا واقعہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ امیر اہل سنت کی اپنے مریدین سے محبت یہ بھی ہے، پھر سید حضرات سے محبت یہ بھی ہے، اور بھی بہت کچھ اس رسالے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان سے محبت امیر اہل سنت کی یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مکہ پاک سے محبت، مدینہ پاک سے محبت، یہ سب آپ اس رسالے میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو جلدی کیجئے اور مکتبۃ المدینہ سے اس رسالے کو لے لیجئے۔ اگر مکتبۃ المدینہ کریم میں نہیں ہے تو دعوت اسلامی نے ہمیں یہ فیسلٹی بھی دی ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بکس لائبریری میں اس کتاب کو ریڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور پھر ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آرکڈس ورلڈ چینل کے ناظرین، اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام رمضان کی رونقوں میں، اور سیگمنٹ کا نام ہے گفٹس اسٹال۔ پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان۔ جی تو اب شروع ہو چکا ہے ایک بڑا پیارا سا سیگمنٹ، وہ ہے گفٹ کاؤنٹر، کیونکہ اس میں ملتے ہیں گفٹس اور وہ دیتے ہیں ہمارے عزیر شاہ صاحب، اور آپ کو دیں گے گفٹ، لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو دینے ہوں گے ہمیں درست جوابات۔ جی سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، آپ نے دینے اچھے سے ہمیں جوابات۔ یہ بتانا ہے قرآن پاک میں کس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا گیا ہے؟ قرآن پاک میں کس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا گیا ہے؟ کون دے گا اس کا جواب؟ جس نے جواب دینا ہے وہ ہاتھ اٹھا لے۔ دیکھ لے بھائی، نیال بھائی کس نے ہاتھ اٹھایا ہوا؟ دیکھ لیا آپ نے؟ دیکھ لیا۔ آپ جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا ان سے ہم نے جواب لینا ہے، ٹھیک ہے جی؟ آپ نے دیکھ لیا تھا نا، اب ہاتھ نیچے کر لے۔ کس نے نہیں اٹھایا تھا؟ جی بھائی انہوں نے نہیں اٹھایا تھا، ان کو مائک دے دیں، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے جی۔ یہ چھوٹے سے ان کو گفٹ ملنا چاہیے۔ وہ کون سی رات ہے جس کو قرآن پاک میں 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے؟ ہم نے سورہ قدر سنی تھی، اس کا ترجمہ بھی سنا تھا، اس میں آپ کو بتایا بھی کیا تھا۔ کون سی رات ہے وہ؟ شب قدر۔ جی آپ کا جواب درست ہے جی، ماشاء اللہ، مل گیا گفٹ، خوش ہیں؟ کیا بات ہے۔ چلے بھائی نیکسٹ کوشچن، بتائیے شب قدر کو رمضان مبارک کی کون سی راتوں میں تلاش کرنے کا کہا گیا ہے؟ لبیک کون دے رہا ہے جواب؟ لبیک ہاتھ اٹھا لے۔ چلے نیال بھائی پھر سے دیکھ لیں جنہوں نے ہاتھ اٹھا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیا، ان سے ہی کر لیتے ایسا کرتے۔ چلے بھائی یہ ادھر دے دیں مائک ان کو جی۔ رمضان کی کون سی راتیں ہیں؟ دوسرا اشرا۔ دوسرے اشرے میں تلاش کرنا ہے۔ چلے بھائی اب تو گزر گیا ہے نہیں کہ وہ۔ چلے بھائی ادھر ہی پوچھ لیتے ہیں، یہ بہت زور سے لبیک کر رہے ہیں۔ راتوں میں کون سے اشرے کی؟ پہلے، دوسرے، تیسرے؟ تیسرے سوچ لیں، آخری فیصلہ لے لیں۔ تیسرے دیکھ لیں غلط ہو گیا تو آپ سے لے لیں گفٹ، پھر نہیں صحیح ہے آخری اشرے کی۔ جی ان کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ، لے آئیں بھائی گفٹ لے آئیں۔ عزیر شاہ صاحب جلدی سے تیسرا سوال بتائیے، حدیث پاک میں سب سے افضل دعا کسے فرمایا گیا ہے؟ جی جس نے بھی الٹے ہاتھ سے مائک لیا ہے اس سے سوال کا جواب نہیں لیا جائے گا۔ کون دے رہا ہے جواب؟ سب سے افضل دعا کسے فرمایا گیا؟ بھائی مائک پہنچا دے پیچھے جی، جلدی سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ایان۔ محمد ایان جی جواب دیجئے۔ استغفار۔ استغفار یا استغفار؟ استغفار۔ استغفار۔ دیکھ لے بھائی یہاں ہمارے پاس کچھ اور جواب موجود ہے۔ چلے بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے افضل دعا اسے کہا گیا ہے۔ چلے بھائی ادھر پہنچا دیں مائک پیچھے۔ سب سے افضل دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم روزانہ 10 بار پڑھنے کو۔ وہ تو ابھی انہوں نے بھی بتایا، ہم نے تو ان کا بھی جواب درست نہیں مانا جی۔ ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی ایک وظیفہ یا کوئی اس کی اپنی فضیلت ہو، لیکن یہاں جو سوال کا جواب میرے پاس موجود ہے وہ جو ہے وہ، چلے بھائی بتا دے بھائی، دے دیں بھائی مائک دے دیں، دوبارہ دے دیں زور و شور سے۔ لبیک لبیک شروع ہو گیا ہے، ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو حج کرائے، وہاں جا کے لبیک اللہم لبیک پڑھیں آپ جی۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ بولنے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا جواب نہیں جی، ہم نے تو ایسا نہیں کہا آپ کا جواب، پھر وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کی بھی اپنی فضیلت ہے، ان کو پیچھے پھر مائک دے جی۔ آپ کیا بتا رہے تھے؟ سورۃ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، گفٹ لے کر آ جائیں آپ جی۔ الحمد شریف کو سب سے افضل دعا
فرمایا گیا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. چلے بھائی نیکسٹ کوشچن. روزانہ 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی کوئی ایک برکت بتائیے. جی اعوذ باللہ تعوذ پڑھنے کی کوئی ایک برکت روزانہ 10 بار. جی صفی اللہ بھائی بتا رہے ہیں. جی روزانہ 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے پورا دن شیطان جی شیطان قریب نہیں آتا. شیطان قریب نہیں آتا. جی سوچ لے. شیطان سے حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے. چلے بھائی صفی اللہ بھائی کا جواب درست مان لیتے ہیں. مشکل جواب تھا. لے آئے بھائی گفٹ لے آئے. ماشاءاللہ بڑا سا گفٹ لے کر آ رہے ہیں. شاہ صاحب ہیں اپنے سٹال والے بھائی صاحب ہیں اس لیے آپ بھی سٹال پہ یہ بھی سٹال پہ ان کو بڑا گفٹ ملے گا. چلے بھائی نیکسٹ کوشچن. بتائیے اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ کس نے رکھا؟ جی موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ کس نے رکھا؟ جی ہاتھ کون اٹھا رہا ہے؟ نہال بھائی نے ہاتھ اٹھا لیا ہے. جی نہال بھائی سے جواب لیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے نام رکھا تھا. اور نہال بھائی کا جواب غلط ہے. یہاں تو ہاتھ ہی ایک ہاتھ اٹھا. چلو ان کو مائک دیکھ کے دیکھ لیتے ہیں. جی بی بی آمنہ. بی بی آمینہ نے رکھا. کیا بات ہے. آپ کی کیا شان ہے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رکھا تھا جو کہ تھی فرعون کی وائف زوجہ تھی. فرعون اچھا نہیں تھا لیکن یہ خود بہت اچھی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی فرعون کے محل میں ہی ہوئی تھی. اب یہ پورا ڈیٹیل واقعہ ہے وہ کب سنائیں گے وہ انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو وہ بھی سننے کو مل جائے گا. تو گفٹ میرے لیے لے کر آ جائے شاہ صاحب. چلے رکھ لیں. جی نیکسٹ کوشچن. شب قدر میں کون سی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی؟ جی شب قدر میں کون سی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی؟ یہ بھائی ادھر پیچھے مائک دے دیں. اپنے پیچھے یہ ہاں ان کو دے دیں. لے لے سیدھے ہاتھ سے مائک لے لیں. جی سیدھے ہاتھ سے مائک لے لیں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ حذیفہ. جی چلے جواب دیجئے. شب قدر میں کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن مجید. آپ کا جواب ماشاءاللہ. تحفہ لے آیا بھائی ان کے لیے جلدی سے. چلے جی نیکسٹ کوشچن. آپ نے یہ بتانا ہے. بتائیے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جی رمضان مبارک میں غزوہ ہوئی اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ مشہور ہے بہت. جی سوچ لیں. چلے بھائی ہمارے قطمیر بھائی بتائیں گے. 313. سبحان اللہ. چلے بھائی جلدی سے گفٹ لے آئے. یہ بتائے حدیث پاک میں جنت کی کیاریاں کسے فرمایا گیا ہے؟ جنت کی کیاریاں. جنت کی کیاریاں کسے فرمایا گیا ہے؟ کون بتائے گا جواب؟ جی بھائی مدد نہیں کرنی ادھر ادھر سے یہاں کہیں سے. جی ہمارے جنید بھائی بتا رہے. بھائی جنید بھائی کو مائک دے دیں. مسجد کو. آپ کا جواب درست ہے. درست ہے بھائی درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب یہ آگے سے درست ہے جواب بھی نہیں دے رہے ہوتے مل کے. پتہ نہیں غلط نہ نکلا ہے. جی زبردست. کیا بات ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کھانا کھانے کی کوئی ایک سنت بتانی ہے. کھانا کھانے کی کوئی ایک سنت بتانی ہے. جی کھانا کھانے کی کوئی. بھائی یہ پیچھے دے دیں اپنے مائک. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھا ہاتھ کہاں ہے؟ میرا. جی یاد رکھیے. جی نام بتائیں اپنا. محمد حسین یونس. محمد حسین یونس. جی کھانا کھانے کی کوئی ایک سنت بتائیں. کھانا 3 انگلیوں سے کھانا کھانا چاہیے. جی کھانا 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے. اور ایک بات بتائیں کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ کھانا کھانے کی دعا. کیا ہے دعا؟ بسم اللہ وعلا برکت اللہ. بسم اللہ وعلا برکت اللہ. برکت نہیں اڑے نہیں ہے برکت ہے. برکت اللہ. برکت اللہ. پھر اڑے نکل رہا ہے. برکت اللہ. خیر ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. اور کون سا پاؤں بچھا کر کھڑا کر کے کھانا چاہیے؟ الٹا. الٹا پاؤں کیا کرنا ہے؟ بچھانا ہے. اور سیدھا پاؤں کھڑا رکھنا ہے. ہاں یہ ایک طریقہ ہے کھانے کا. آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. گفٹ لے لے سیدھے ہاتھ سے. زبردست. کیا بات ہے. چلے جی اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا جس کا نام تھا گفٹ
काउंटर। माशाल्लाह गिफ्ट्स इतने सारे बढ़ गए हैं, जिनको मिल गए मुबारक हो, जिनको नहीं मिले इंशाल्लाह कभी और मिल जाएंगे। जी निहाल भाई अब कहाँ जाएंगे हम? जी प्यारे बच्चों, ऑर्किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन अगले स्टॉल की तरफ बढ़ेंगे और स्टॉल का नाम है प्यारे नबी की सुन्नत। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें, रौनकें, रमजान रमजान रमजान। जी प्यारे बच्चों, ऑर्किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन आइए बढ़ते हैं दिल भाई की तरफ और देखते हैं आज कौन सी सुन्नत के बारे में हमें बताने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप अदील भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी अदील भाई, आज कौन सी सुन्नत के बारे में आप बताने वाले हैं? आज जो सुन्नत मैं आपको बताऊंगा वो मुआनका करना है। ये क्या होता है अदील भाई, मुआनका करना? निहाल भाई, मुआनका का मतलब होता है गले मिलना। गले मिलना, गले मिलना भी नबी पाक की सुन्नत है। नबी पाक जी, खुशी के वक्त गले मिलना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी सुन्नत है। माशाल्लाह, खुशी के वक्त गले मिलना ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जी अदील भाई, इसकी तफसील भी बताइए अदील भाई, मुआनका करने की। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से गले भी मिला करते थे, जैसा कि हदीस पाक में है कि हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत ज़ैद बिन हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ आए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे घर में थे। हजरत ज़ैद बिन हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ आए और दरवाजा खटकाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर कपड़ा खींचते हुए उनकी तरफ तशरीफ ले गए, उनसे मुआनका किया यानी गले मिले। सुभान अल्लाह। ये थे हमारे अदील भाई। और अदील भाई किसके बारे में बता रहे थे? मुआनका। मुआनका के बारे में। मुआनका किसे कहते हैं? गले मिलने को। और इसके बारे में हमने सुना तो गले मिलना चाहिए और साथ में दिल भी मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए? दिल। दिल कैसे मिलाएंगे? कैसे मिलाएंगे दिल? जी कैसे? गले मिलकर। दिल तो अंदर होते। जी सफील्ला भाई, दिल कैसे मिलाएं? मोहब्बत से मिलाएं। दिल देख ले ऐसा ना, दिल काट के बाहर तक मिला रहे। सीना तो मिल रहा है, दिल नहीं मिल रहा है। तो दिल मिलने से मतलब क्या है? सीना मिल रहा है लेकिन दिल में बोझ भरा हुआ है, उसको छोड़ूंगा नहीं, बाद में अभी मजबूरी है, गले मिलना पड़ रहा है। बाज़ों का लड़ाई होती है, फिर कोई गले मिला देता है, सुलह कर लो, तो गले मिल लेते, दिल में होता है बाहर निकलते, बता बाद में देखते। तो क्या है? गले भी मिलना है और दिलों को भी मिलाना है। तो दिलों को भी साफ रखना है। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जी निहाल भाई, आप कहाँ जा रहे हैं हम? जी प्यारे बच्चों, अगले स्टॉल अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है नात का नूर कंपटीशन। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें, रौनकें, रमजान रमजान रमजान। जी तो हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है नात का नूर कंपटीशन, यानी मुकाबला होने वाला है। और ये होगा नाती अशार का मुकाबला। अच्छे अच्छे से नात के अशार सुनेंगे और मुकाबले का मुकाबला होगा और इंशाल्लाह बरकतों की बरकतें मिलेंगी, नात के अशार सुनने को मिलेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं एक तरफ हसनैन भाई और दूसरी तरफ वाह, दो हसनैन। वैसे हसनैन है ये ट्विंस नाम गोया के दो, यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन को मिलाकर अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? हसनैन। क्या बात है, आज तो बरकतें ही बरकतें। और नात भी है ना बड़ी खूबसूरत सी, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, माशाअल्लाह। चले भाई, तो मुकाबला होने वाला है। ये हसनैन भाई जो है वो हमारी ए टीम में है और दूसरे हसनैन भाई जो है हमारे निहाल भाई की बी टीम में है। इंशाल्लाह हम वर्ड देते जाएंगे और ये अशार सुनाते जाएंगे, देखते हैं इनमें मदद भी करेंगे जो हो सकेगी जितनी, और हम कोशिश करेंगे हम जीत जाएं। ठीक है टीम? हम कौन सी टीम है? और आप कौन सी है? टीम बी। कौन सी जीतेगी? टीम बी। कौन सी जीतेगी? कौन सी जीतेगी? ए जी। चले भाई, सबसे पहले टीम बी से हसनैन भाई के लिए वर्ड दिया जा रहा है। आपने सुनाना है वर्ड से शेर जो शुरू होता हो सीन से। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। क्या बात है। चले जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से और इतनी जल्दी से भाई ये टीम है
پھر ہمیں مضبوط ہونا پڑے گا. یہ تو ٹیم بی میں بڑے مضبوط آ گئے حسنین بھائی. ہمارے حسنین بھائی کو بھی انشاءاللہ فیض حسنین کریمین ملے گا. جی لائیے حسنین بھائی کے لیے لفظ ہے را. را سے شیر. جی را سے شیر. جلدی سے سوچنا ہے, آپ لوگ سوچیں. جی اللہ. جی تو ٹیم اے شیر نہیں سنا سکی. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ آگے آگے دیکھتے چلے بھائی. جی ٹیم بی آپ کے لیے ورڈ ہے ہاں. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے, حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے در پہ جائیں, کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, کیا بات ہے. ٹیم بی مضبوط نظر آ رہی ہے. کوئی بات نہیں. اگلا حرف ہے ہمارے حسنین بھائی کے لیے گاف. گاف. بھائی گاف سے تو مشکل ہے نا, تھوڑا آسان لایا نا ہمارے لیے کوئی. چلے نون. نون. چلے بھائی نون سے. آسان ہے. نور والا آیا ہے, ہاں نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے. تو والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. جی خاص شعر پڑھیں حسنین بھائی. خسروی اچھی لگی, ناصر بری اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی, خسروی اچھی لگی, ناصر بری اچھی لگی. سبحان اللہ. آپ کے لیے ورڈ ہے طا. طا سے شیر. جی طا. طیبہ کے سب باغ پامال و فنا ہوں گے. 4 جی 3 طیبہ. رک جا آ رہا ہے بھائی, آ رہا ہے. جی طبیب ہر مریض لات دوا صدیق اکبر ہیں, غریبوں بے کسوں کا آسرا صدیق اکبر ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. چلے جی, اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. ماشاءاللہ, اچھے اچھے ہم نے شعر سننے کی کوشش کی. اور اب حسنین بھائی موجود ہے. ایک حسنین بھائی سے تو نعت سن لی, اب دوسرے حسنین بھائی ہیں, ان سے بھی کچھ اشعار سن لیتے. چلے جی کچھ اشعار سنائیں نعت کے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ سوئے لال زاد پھرتے ہیں, وہ سوئے لال زاد پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, وہ سوئے لال زاد پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در
گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تھے حسنین بھائی، اور بہت خوبصورت انداز سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے، نعت پڑھ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بہت خوبصورت کلام، وسوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ جی نہال بھائی، اب کیا کرنے والے ہیں؟ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، اگلا اسٹال ہمارے ساتھ حسن رضا بھائی موجود ہیں۔ اسٹال کا نام ہے نعمتوں کا اسٹال۔ پیارے نبی کی سنت، رمضان کی رونقیں، رونقیں، رمضان رمضان رمضان۔ پیارے بچوں ہمارا اسٹال ہے نعمتوں کا۔ آئیے بڑھتے ہیں حسن رضا بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں آج کون سی نعمت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حسن رضا بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ نہال بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی حسن رضا بھائی، خربوزے کے حوالے سے آج کیا بتائیں گے آپ؟ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نعمتوں کو اسٹال سیگمنٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم آپ کے لیے اس اسٹال پر ایک ایسا فروٹ لائے ہیں جو گرمی کے موسم کے فیمس پھلوں میں سے ہے۔ اس پھل کے اندر سے بیج بھی نکلتے ہیں، اور یہ پھل بہت ہی مزیدار اور فائدہ مند ہے، اور اس پھل کا نام ہے خربوزہ۔ اور پیارے بچوں یہ ایسا فروٹ ہے جسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لائک کرتے تھے اور کھایا کرتے تھے۔ آئیے اس کے کچھ فائدے سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، خربوزہ دل اور دماغ کو قوت دیتا ہے۔ خربوزہ کھانے سے زیادہ پیاس بھی نہیں لگتی، اور پیارے بچوں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ صبح صبح اٹھ کر خالی پیٹ خربوزہ نہیں کھانا چاہیے، اس سے ہماری ہیلتھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پیارے بچوں معلوم ہوا کہ دوسرے پھلوں کی طرح خربوزے کے بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسندیدہ پھل میں سے ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اس پھل کو اپنے پسندیدہ پھلوں میں شامل کر کے اس کو کھانے کی عادت بنائیں۔ تو یہ تھا ہمارا نعمتوں کا اسٹال۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بات ہے، ہمارے حسن بھائی بتا رہے تھے کس کے بارے میں؟ خربوزے کے بارے میں۔ کیا بات ہے، اور ساتھ میں آپ کی خربوزہ رکھا ہوا بھی ہے، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ کھلائیں گے؟ کھلائیں گے نہیں ابھی؟ جی صرف بتائیں گے، کھلائیں گے نہیں، اسٹال میں بتاتے کھلاتے نہیں ہیں، اور جس طرح کھانا چاہیے وہ بھی بتایا کس ٹائم کھانا ہے کس ٹائم نہیں کھانا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسے پسند کیا کرتے تھے، اور اللہ پاک کی ایک بہت بڑی یہ نعمت بھی ہے۔ جی اس نعمت کو استعمال کریں اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اس نے اتنی اچھی اچھی چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ جی نہال بھائی اب کیا کرنا ہے؟ تو پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کو ختم کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہم آپ کو اچھی باتیں بتاتے ہیں آخر میں پروگرام کے، آئیے وہ سنتے ہیں۔ پیارے بچوں آج ہمارا ٹاپک ہے شب قدر۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، شب قدر
یہ بہت ہی برکتوں والی رات ہے، اور اس رات کو شب قدر کہنے کے بہت سارے ریزنز ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس رات میں ہونے والے نیک اعمال قبول ہوتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی قدر کی جاتی ہے۔ اس لیے بھی اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، جو مسلمان اس رات میں عبادت کرتے ہیں انہیں 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ ایسی پیاری رات ہے، جیسے ہم نے سنا نا کہ اس رات حضرت جبریل امین علیہ السلام اور دیگر فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ اور اس رات کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ رات اللہ پاک نے صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی عطا فرمائی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی امت کو یہ رات عطا فرمائی۔ اس بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک نے میری امت کو شب قدر عطا فرمائی، اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہ فرمائی۔ پیارے بچوں، اس رات کے بارے میں ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک حصہ ہے، جب شب قدر آتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور وہ سبز جھنڈا کعبہ شریف پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھلتے ہیں۔ وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز یا پھر اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہے اس سے سلام اور مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح تک یہ سلسلہ رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبریل علیہ السلام، اللہ پاک نے امت محمدیہ کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ پاک نے ان پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک شراب کا عادی، دوسرے والدین کے نافرمان، تیسرے قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والے، اور چوتھے وہ لوگ جو آپس میں عداوت یعنی دشمنی رکھتے ہیں، اور آپس میں قطع تعلقی کرنے والے یعنی تعلق توڑ دینے والے۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ یہ رات شب قدر تو بہت برکتوں والی رات ہے، لیکن اس رات بھی اللہ پاک چند لوگوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان میں سے ایک والدین کا نافرمان بھی ہے۔ تو ہم میں سے اگر کوئی اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے یا پریشان کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیرنٹس کو سوری کر دیں اور انہیں خوش کر دیں۔ اگر والدین خوش ہوں گے تو اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ ہمیں شب قدر کو ضائع نہیں ہونے دینا، بلکہ اس رات عبادت کر کے بہت سارا ثواب کمانا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ابھی بھی ایک طاق رات بچی ہے۔ طاق راتیں ہوتی ہیں نا، ہم سنتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں سے ایک رات شب قدر ہوتی ہے، تو ابھی بھی ایک طاق رات بچی ہے رمضان کی، جو کہ 29ویں رات ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس طاق رات بھی ہو سکتا ہے اسی طاق رات میں شب قدر ہو، تو ہمیں اس رات بھی اللہ پاک کی خوب عبادت کرنی ہے، اللہ پاک کا خوب ذکر کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، دعائیں کرنی ہے، استغفار کرنے ہیں، اور درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ تو ہمیں اس رات سے پہلے اپنے والدین سے سوری کہنا ہے اور انہیں راضی بھی کرنا ہے، تاکہ اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے والدین بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ جی پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پیارے سے پروگرام رمضان کی رونقیں اس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، اور رمضان اگرچہ جا رہا ہے لیکن مدنی چینل انشاءاللہ آپ کے ساتھ موجود ہوگا، اور اچھے پروگرامز آپ دیکھتے رہیں گے۔ تو یہ پروگرامز آپ نے دیکھتے رہنا ہے، اوروں تک دعوت عام کریں، خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، کزنز کو بتائیں، اور بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں پتا نہیں ہوتا۔ ہم شاید سوچ رہے ہوتے ہیں مدنی چینل یا ٹی وی سب کے گھر میں، مدنی چینل بھی دیکھ لیں گے، پروگرام بھی دیکھ لیں گے، سم ٹائمز پتا نہیں ہوتا۔ ہم خود سے بتائیں کہ بھائی اتنے اچھے اس ٹائم پروگرامز آتے ہیں، مدنی چینل، کڈز مدنی چینل ہے، وہ دیکھے تو ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے، آپ کی دعوت کی وجہ سے وہ دیکھنا شروع ہو، ان کو بھی نیکیاں ملیں گی اور آپ کو بھی نیکیاں ملیں گی، کیونکہ آپ کی دعوت پر وہ دیکھیں گے۔ تو ہمیں نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے، اچھی باتوں کو آگے پھیلانا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کی رونقیں رمضان رمضان مدرسۃ المدینہ یہاں دار المدینہ یہاں آؤ مل کے سیکھ لیں پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں
बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया